اور آج بھی وہ اپنے تعلیم سے یو ٹرن لے کر اسی بات کی طرف آ رہے ہیں جو امام احمد رضا کہا کرتے تھے۔ ان کے گرو گھنٹالوں نے جس چیز کو حرام اور بدعت قرار دیا تھا، اور امام احمد رضا نے اس وقت اس کو قرآن و سنت کے مضبوط دلائل سے ثابت کیا تھا، اس کو ہلانا تو درکنار، اس کو اکھاڑنا تو درکنار، وہ ایسے مضامین تھے کہ ان کے قریب بھی ان کی راہ گزرنا تھی۔ آج یہ بھی اس بات کو سمجھے ہیں کہ اگر سمجھے نہیں بلکہ اس پر انہوں نے ایک اور منافقانہ طرز اختیار کیا اور اس بات کی طرف وہ آئے، میلاد کی طرف آئے یا دیگر اور چیزوں کی طرف آئے، اور آج اپنے اکابر کی عبارتوں کو چھپانا شروع کیا۔ بلکہ یہاں تک میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے بڑے سب سے بڑے تبلیغی کھرے کو بھی پکڑا جائے تو وہ کہتے ہیں نہ تھانوی ہمارا نہ یہ کتاب ہماری ہے۔ تو مجھے بتاؤ فتح امام احمد رضا کی ہوئی یا ان کی ہوئی؟ فتح امام احمد رضا کی ہوئی، اس لیے کہ ہمارے مجموع میں ہمارے بزرگوں کا ایک ایک نظریہ کھول کر بتایا جاتا ہے۔ یہ 40 دن کا چلہ اگر لگوا لیں یا سال کی کشتی لگوا لیں، یہ اپنے بزرگوں کا تعارف نہیں کراتے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے وہاں دال میں کالا نہیں، دال پوری کالی ہے۔ اور یہ بات میں جذبات نہیں بلکہ حوصلے سے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ امام احمد رضا نے جس محاذ پر کام کیا ہے وہاں گھٹاؤ گرنا ہارنا ہے ہی نہیں، وہاں فتح ہی فتح ہے، اس لیے کہ وہ حضور کے ذکر کا محاذ ہے، اور اس کو امام احمد رضا نے نہیں اونچا کیا، اس کو خدا نے خود اونچا کیا۔ تو یہ امام احمد رضا کی خوش نصیبی رہی کہ ان کو محاذ وہ مل گیا جس میں شکست ہے ہی نہیں، جس میں تنزل ہے ہی نہیں، جس میں گھٹاؤ پن ہے ہی نہیں۔ اس طرف سے قرآن و سنت اور مدارس کو لے کر آنے والے ان کی بدقسمتی اور ازلی بدقسمت اور پھٹکار والے ہونے کے حوالے سے یہ ہوا کہ وہ قرآن جو حضور کی تعریف میں اترا، وہ حدیثیں جو حضور کی تعریف میں اتری، صحابہ کا عمل جو حضور کی تعظیم اور اطاعت میں رہا، اہل بیت کا عمل جو صحابہ جو حضور کی اطاعت و فرمان برداری میں رہا، امت کا تسلسل اور ان کی جملہ سائی حضور کی عظمت و رفعت کی تشہیر اور اشاعت میں رہی، وہ اس کے مقابلے میں قرآن و سنت کو لا رہے ہیں، صحابہ کے عمل کو لا رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ ان کا مقدر ہوا۔ اور امام احمد رضا کو وہ محاذ مل گیا کہ خدا کی نصرت بھی آپ کے ساتھ ہے، نبی کی عنایت بھی آپ کے ساتھ ہے، صدیق اکبر کا سایہ بھی آپ کے ساتھ ہے، فاروق اعظم کا دست شفقت بھی آپ کے ساتھ ہے، عثمان غنی کا غنا بھی آپ کے ساتھ ہے، علی کی شجاعت بھی آپ کے ساتھ ہے، حسین کے کربلا بھی آپ کے ساتھ ہے، اور تمام صوفیاء کا مقصد و منصب اور مشرب بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے امام احمد رضا وہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اس محاذ اور اس فکر کے تحفظ کے لیے، میرے دوستو آپ کے سامنے میں کیا تقریر کروں، فلسفہ ہی بیان کر سکتا ہوں، اس لیے کہ کچھ بات کریں تو وہ سر کے اوپر سے جاتی ہے، اور کچھ افراد یقیناً سمجھتے ہیں میں آپ کی محبت کو قدر کرتا ہوں، لیکن اس فلسفے کے جامع آپ کا قصور نہیں ہے، وقت کا ہے کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہر پہلو پر ہم کشادہ گفتگو کریں اور ان دلائل کو لے کر آئیں، تو لہذا اس تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ فلسفہ پیش کیا کہ امام احمد رضا کی اولیت اور اعلائیت اور قرب یہ ہے کہ آپ اس محاذ کے سپاہی ہیں جس محاذ پر پہرا فرشتے دیتے ہیں۔ انبیاء نے اس پر پہرا دیا، صحابہ نے اس پر پہرا دیا، اولیاء نے پہرا دیا، تو یقیناً آپ دیکھ لیجئے یہ امام احمد رضا کی عبقریت ہے۔ امام احمد رضا کی کتابوں سے حضور کی شانیں ملیں گی، اور ادھر سے آئے گا نہیں روایت ایسی نہیں ہے، یہ حضور کے لیے ثابت نہیں ہے، یہ حضور کے لیے ہے نہیں۔ اللہ فرماتا محبوب انا اعطینا کل کوثر، ہر عظمت تیرے لیے ثابت ہے، ورفعنا لک ذکرک، ہر علو اور ترقی تیرے لیے ثابت ہے، اور اس کی تشریح و تفسیر امام احمد رضا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ایک طرف سے حضور کی عظمت و شان کے انکاری کھڑے ہیں، اور ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو کی اشاعت کرنے والے کھڑے ہیں۔ تو یقیناً اس کائنات میں غلبہ انہی کو نصیب ہوا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف اور آپ کے ذکر کا اشاعت کرتے رہے، اور اسی صف میں مجددین آئے ہیں، اس لیے وہ چھپ چھپ کر اپنے لوگوں کے آگے مجدد تو لکھتے ہیں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر جس طرح سنی اشتہارات لگا کے اعلان کرتا ہے امام احمد رضا کے لیے، ایسا مجدد لکھنے کی جرت ان کو اپنے ملاؤں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ مجدد ہمیشہ اہل حق میں آتے ہیں، مجدد ہمیشہ اہل حق میں آتے ہیں۔
کیونکہ مجدد ہوتا وہ ہے جو اسلام کی تعلیمات کی تجدید کرتا ہے۔ لہذا آج کے درس میں امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجدیدی کارنامے کی ایک ہی رخ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اختصار کے ساتھ۔ اور جس محاذ کو امام احمد رضا نے سر کیا ہے اس کے لیے شیروں کا دل چاہیے، شیروں کا دل چاہیے، کہ جس کو امام احمد رضا نے اپنے اشعار میں جگہ جگہ ذکر کر دیا ہے کہ مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یعنی ہر چیز نثار کر دی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس کا ایک معنی میں اس حوالے سے کر رہا ہوں اسناد سے ہٹ کر، اور اس بات کو پیش کر دیا اور اپنی زندگی اور اپنی تمام صلاحیت اور اپنے تمام مقام و عظمت و رفت اور اپنے خاندان، اپنا سارا ہنر، اپنی عزت کے سارے رخ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اور آخر میں عجز میں یہی کہا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا۔ یہ اعتراف عجز بھی کیا جو محبت کی صداقت کی نشانی ہے، یہ سچی نشانی ہے، اور اپنے ہر جہت سے چاہے فتاوی لکھا، چاہے حدیث پر کام کیا، چاہے 55 سے زیادہ علوم پر گفتگو کی، صرف چیدہ چیدہ باتوں کو چھیڑا نہیں کہ چھیڑ کے نکل گئے، نہیں، آپ کے مخالفین میں تو وہ علوم کو چھیڑنا تو درکنار ان کا نام بھی نہیں ملتا۔ امام احمد رضا کی عبقریت اور علمیت اور عالمیت ایسی ہے کہ آپ نے جن علوم پر کام کیا ہے وہ چاہے عصری علوم ہو یا مذہبی علوم ہو، مذہبی علوم کے تمام شعبوں پر اور عصری علوم کے ان شعبوں پر جس پر عصری اور دنیا دار پروفیسر اور ڈاکٹر اتراتا ہے، امام احمد رضا نے دونوں علوم پر کام کیا، اور اس طرف کے بھی لوگوں کو لاجواب کیا، اس طرف کے لوگوں کو بھی لاجواب کیا، اور لاجواب اپنی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس علم کو بھی ذات مصطفیٰ کے لیے رکھا اور اس علم کو بھی ذات مصطفیٰ کے لیے رکھا، یعنی عصری علم کو بھی لے کر حضور ہی کی تعریف کی، اور وہ مذہبی علم تو تھا حضور کی تعریف پر مبنی، تو اس کی تشریح و توضیح کے صحیح رخ کو اور صحیح سمت کو بھی جو حضور کی جانب تھا اس کے اشارے اور اس کو واضح کیا ہے۔ تو آپ کی پوری زندگی جو تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو ذکر کرنے میں گزری، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی شان، اس سے بڑی ایک مومن کے لیے کیا شان ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس دور میں حضرت تو بہت تھے، لیکن جس محاذ پر اس انداز میں امام احمد رضا نے کیا، اس لیے آپ کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے کہ آپ کی عبقریت، علمی معیار، تقوی، طہارت، اور یہ نہیں کہ امام احمد رضا صرف مصلی نشین ہو کر رہ گئے۔ اگر مسلمان یقیناً حضور کی تعریف سے مراد تو ایک یہ ہے کہ براہ راست حضور کے وجود مسعود کی شان، براہ راست حضور کے منصب کا دفاع کہ جو حضور کو اللہ نے شان دی ہے، یہ تو براہ راست ہیں، لیکن جن سے حضور کا رشتہ تعلق جس اعتبار سے جڑا ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ان تمام شعبوں پر کام کیا، یہاں تک کہ جب صحابہ کی عظمت و شان پر کسی نے نکتہ چینی کی، ان رافضیوں، غالیوں، تفضیلوں کو بھی اگر للکارا بر صغیر میں تو سب سے پہلے امام احمد رضا نے للکارا۔ اگر اہل بیت پر خارجیوں، ناسبیوں نے تبرہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی امام احمد رضا نے ہر شے کو چھوڑ کر، ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر اہل بیت پر گویا کہ اپنا تن من دھن اور علم کی تمام شاخیں جو تھی وہ اللہ نے آپ کے لیے تر و تازہ کر دی تھی، اور آپ نے اس سے رس نچوڑ کر اور امت کو پلایا، جن کے سینوں کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی محبت توانا اور تازہ اور بیدار ہو گئی۔ اسی طرح صوفیہ جو ذات مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، تصوف کا دفاع امام احمد رضا نے کیا، صحابہ کے نظام کا دفاع امام احمد رضا نے کیا، اہل بیت کی عزت کا دفاع امام احمد رضا نے کیا، صوفیہ کا دفاع امام احمد رضا نے کیا، تسلسل کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم کا جو وعدہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر ہمیشہ اہل حق رہیں گے، جب بھی آپ کے دور میں اہل حق کے مبارک چہرے کو گردآلود کرنے کے لیے اور ان کے نظریات کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تو اس سواد اعظم کا دفاع بھی امام احمد رضا نے کیا۔ اور یہ امت، یہ میں شعبے گنوا رہا ہوں، اس پر ایک نہیں پورا سال گفتگو ہو سکتی ہے، اور اس ہر شعبے کو جو عنوان میں گنوا رہا ہوں اس عنوان کی اپنی کئی شاخیں ہیں۔ اگر آپ کا مطالعہ ہو اور آپ اس بات کو سمجھتے ہو، اب آئیے اس چیز کی طرف۔ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضور سے ہے، تو امت پر چاہے نظریاتی طور پر کوئی گزری تب بھی امام احمد رضا نے دستگیری کی، اور چاہے مادی اور ظاہری، سیاسی، فکری، تہذیبی اور تحریکی طور پر بھی اگر امت کا رشتہ
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے